کہہ رہے طریقہ واردات یعنی کہ consensus building has not been there. اینڈ شاہدہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم RTS دیکھ چکے ہیں, so we know exactly کہ this will not function. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ای وی ایم اور آر ٹی ایس کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ای وی ایم بالکل ایک ڈفرینٹ سسٹم ہے جس میں کہ صرف یونیک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک ووٹر کی جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب اپوزیشن اس کے کیوں خلاف ہے؟ دیکھیں میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں نادیہ, میں آپ کو ہسٹوریکلی آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے اعتراضات جو ہیں ان کا آغاز آپ دیکھیں تو پہلے بھی ہوگا, لیکن اگر ہم 70 کی دہائی سے شروع کریں تو 1977, اس کے بعد 89 میں جس پہ وہ اصغر خان کیس بھی بنا, آئی جی آئی اور اس کی فنڈنگ, اس کے بعد آپ دیکھیں تو 2001 میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے مشرف کے دور میں, پھر اس کے بعد 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں جنہیں آر او الیکشن کہا گیا, پھر 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں جن میں 4 حلقوں کی بات کی گئی. دیکھیں ہر الیکشن میں جیسے RTS کہا گیا, جی بالکل کہا گیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی الیکشن ہیں پچھلی 5 دہائیوں کے اندر ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے. کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارے کے طور پہ جس کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو شفاف طریقے سے کرائے, یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز باری باری حکومت میں بھی آتی رہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی ایسی الیکشن ریفارم جو کہ 2018 میں جو سسٹم جو آر ٹی ایس کے اوپر ان کو اعتراض ہو رہا ہے وہ آر ٹی ایس سسٹم کیا پی ٹی آئی نے الیکشن میں آنے سے پہلے انسٹال کر دیا تھا؟ پی ٹی آئی 2018 کے الیکشن سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. تو کیا یہ کچھ نہیں کر سکے کہ کوئی ایسا شفاف میکنزم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے کہ ان کو 2018 کے الیکشن میں جو ان کو اعتراضات ہیں, جو ان کو شکوک ہیں وہ نہ پیدا ہوتے, اور یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو وہ دھاندلی نہ ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے یہ ان کا اپنا فیلور رہا ہے. فیلور سے زیادہ یہ ان کے لیے ایک سوٹیبلٹی ہے, ایک کنوینئنس ہے کہ اس کے اندر جب تک الیکشنز کے اندر شفافیت نہیں ہوگی وہ چیز پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتی ہے اور وہ چیز پی ایم ایل این کو بھی سوٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے یہ اقتدار میں آتے ہیں جب ان کا یہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے, تو ان کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے سروائیول کی جنگ ہے. اگر الیکشن شفاف ہو گئے تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو اصل یہ پرابلم ہے ان کی جس کی وجہ سے یہ کھڑے ہو گئے. آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ لوگ جیت جائیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن شفاف ہونے کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پارٹی بھی جیتے گی وہ پھر ایک میں سمجھتا ہوں ملک کی سیاسی استحکام کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہوگی جو پولیٹیکل پارٹی بھی اس کو جیتے. اچھا تو اب آپ اس کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں الیکشن کمیشن مان نہیں رہا تو اس لیے آپ لوگ الیکشن کمشنر بما الیکشن کمیشن کے اس پہ الزام بھی لگا رہے ہیں, اپوزیشن کے اعلی کار سے لے کے دنیا کے الزام لگا دیے گئے, ان کی تقرری پہ بھی اب جو ہے وہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں. تو اب کیا آرڈیننس کے ذریعے ہوگا, کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے وہ نہیں مانیں گے, اور دیکھیں پھر وے آؤٹ کیسے ہوگا پھر اس کا؟ دیکھیں نادیہ, 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہم حکومت میں جو ہیں ایک ذمہ داری ہے ہماری. ہم سمجھتے ہیں ماضی کی 5 دہائیوں کو الیکشنز کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں الیکشن ریفارمز لائی جائیں, ٹھیک ہے, جس میں جو ہم سمجھتے ہیں جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی اس کا حصہ ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ بھی اس کا حصہ ہے, اور اس کی ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے, ہم اس کو پریزنٹ بھی کر چکے ہیں, کئی دفعہ اس کو ایکسپلین بھی کر چکے ہوئے ہیں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے اس کو پارلیمنٹ سے اپروو کروانا ہے. وہ پارلیمنٹ سے ایک بل کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی ہو تو وہ بھی ایک آئینی چیز ہے, کوئی غیر آئینی تو نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اس کا, دوسرا حصہ الیکشن کمیشن نے اس بل کی روشنی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اور الیکشن ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں ڈٹرمن کرنی, وہ پارلیمنٹ نے نہیں ڈٹرمن کرنی.